أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله ورسوله فوزا عظيما صدق الله مولانا العظيم۔ برکت کے لیے سب حضرات ایک مرتبہ نماز و درود شریف تلاوت فرما لیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ تعالی ہم سب کو ذکر کی برکات سے مالا مال فرمائیں۔ میں کوئی شیخ الاسلام بن کر نہیں بیٹھتا، نہ شیخ المشائخ، نہ قطب الاقطاب، نہ قطب الارشاد۔ ایک گناہگار آدمی ہوں، اور اس نیت سے یہ مجلس مقرر کی جاتی ہے کہ آپ حضرات کی برکت سے میرے گناہ معاف ہو جائیں اور ہم سب سے اللہ راضی ہو جائے۔ آپ کی تشریف آوری بھی اللہ کی رضا کے لیے اور میرا بیٹھنا بھی اللہ کی رضا کے لیے ہے۔ دنیاوی مقاصد سے اللہ مجھے بھی پاک رکھے اور آپ کو بھی پاک رکھے، اور ہم سب کا مل بیٹھنا آخرت کے نفع کے لیے ہو، اللہ کی رضا کے لیے ہو اور بخشش کے لیے ہو۔ بعض حضرات اس طریقے سے ذکر کرنے کو بدعت قرار دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ خلاف سنت ہے۔ لمبی چوڑی تفصیل کا وقت تو نہیں ہے، لیکن مختصر اور بنیادی بات عرض کرتا ہوں کہ جتنے بھی سلاسل ہیں ان سب سلاسل کے اکابر نے کبھی بھی اس طریقے کو سنت طریقہ نہیں کہا۔ ذکر تو سنت ہے نا، کہ ذکر بھی سنت نہیں ہے، بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا تو یہاں تک ارشاد ہے کہ اتنی کثرت سے ذکر کرو کہ لوگ دیوانہ کہنا شروع کر دیں۔ اس ترتیب سے اذکار جو ہیں یہ اصلاح ہے اور بطور علاج ہیں۔ ذکر سنت ہے، اس ترتیب سے کرنا علاج ہے، اور اعداد کا متعین کرنا سنت سے ثابت ہے۔ 33 بار سبحان اللہ پڑھ لو، 33 بار الحمدللہ پڑھ لو، 34 بار اللہ اکبر پڑھ لو۔ تیسرا کلمہ فرمایا جو آدمی 100 مرتبہ نماز فجر کے بعد پڑھ لے اللہ تعالیٰ اس کے رزق کا ذمہ دار ہو جاتا ہے، تو تعداد تو یہاں بھی متعین ہو گئی۔ اور فرمایا میں روزانہ 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں، 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں، تعداد تو یہاں بھی متعین ہو گئی۔ تعداد کی تعیین کرنا کوئی بدعت نہیں، کوئی حرام نہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف صحابہ کو مختلف اعمال اور اس کی تعداد بھی ارشاد فرمائی کہ اس کو اتنے بار پڑھ لیا کرو، اس کو اتنے بار پڑھ لیا کرو، اور خود بھی اس پر عمل فرمایا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ سلام پھیرتے ہی آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہاں سر پہ ہاتھ رکھ کے پڑھتے تھے بسم اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم اللہم اذہب عنی الہم والحزن۔ اور یہ عجیب دعا ہے، اس کو لوگ بڑی بے توجہی سے پڑھتے ہیں، غور سے پڑھیں تو یہ بہت مستقل دعا ہے۔ تمام ہموم و غموم سے نجات کی اس میں التجا اللہ کی بارگاہ میں ہے۔ اللہم اذہب عنی الہم والحزن، اللہ تمام غم و فکروں سے مجھے نجات دے دے۔ لیکن ہم سلام پھیرتے ہی ہاتھ رکھا اور پتہ نہیں بے توجہی سے اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ سلام پھیرتے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ اکبر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اور فرمایا جو سلام پھیرنے کے بعد استغفار کرنے کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا اس کو دخول جنت میں آسانی ہو جائے گی۔ اور رات کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام آیت الکرسی خود تلاوت فرماتے تھے، اور معوذات اور قل ان کو بھی تلاوت فرماتے تھے، 3 بار تلاوت فرما کے اپنے جسم میں اقدس پر ہاتھ پھیر کے پھر آرام فرماتے تھے۔ الف لام میم سجدہ، سورۃ الملک اور واقعہ اس کو تلاوت فرماتے تھے۔ عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا کہ حضور اس وقت تک آرام نہیں فرماتے تھے جب تک کہ الف لام میم سجدہ اور سورۃ الملک تلاوت نہیں فرما لیتے تھے۔ تو یہ طریقہ کار اس کو سنت کوئی بھی نہیں کہتا، بطور علاج ہے۔ اور مثال کو سمجھانے کے لیے دوا کھانی تو سنت ہے نا۔ خمیرہ گاؤ زبان عنبری موجود تھا اس دور میں، دوا البسک موجود تھی، جوالس جالینوس بنتی تھی حضور کے دور میں، دوائیں تھیں۔ یہ ادویات کے نام تو اس وقت موجود نہیں تھے، اس طرح معجونے اور اس سے خمیرے تھوڑی بنتے تھے۔ اب کوئی آدمی کہتے خمیرہ بنا کے کھانا خلاف سنت ہے، لو جی
دوا کھانا سنت، خمیرہ کیوں بناتے ہو؟ تو یہ ذکر اذکار کے طریقے جو ہے اس کو کوئی بھی سنت نہیں کہتا، الہامی ہیں، اللہ نے اپنے نیک بندوں کے دل میں ڈال دیا کہ مخلوق کی اصلاح اس طریقے سے کر لو۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تھوڑا کہ کسی بیٹھ کے نبض دیکھی تھی، نبض دیکھ کے علاج تجویز فرمایا ہو۔ اب کوئی یوں کہہ دے بھائی نبض دیکھنا بھی خلاف سنت ہے، ایکس رے کرانا بھی خلاف سنت ہے، تو یہ ایک واہمہ پیدا کر دیا گیا ہے نیک عمل سے بھگانے کے لیے متشدد قسم کے لوگوں نے، جن کو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے واجبی تعلق ہے، مستقل تعلق نہیں۔ تو پہلی بات تو یہ کہ یہ بدعت نہیں ہے، اس کو تمام اہل حق نے اس طریقے سے ادا کیا ہے، اور میں فقیر بھی اپنے شیخ کی اتباع میں اسی طریقے سے عرض کر رہا ہوں۔ ہمارے دور کے بزرگوں میں حضرت مولانا احمد علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں ذکر بالجار باجماعت ہوتا تھا، حضرت مولانا محمد زکریا صاحب نبر اللہ مرقدوں کی خدمت میں بہت عرصہ حاضری کا شرف حاصل رہا، ذکر جو ہے وہ اس ترتیب سے ہوتا تھا۔ تو یہ ذہن نشین بات رہنی چاہیے کہ اس کو ہم مسنون سمجھ کے نہیں کرتے، ذکر مسنون ہے، طریقہ جو ہے یہ اصلاح کا ہے۔ آج جو اہم بات میں نے عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں مہینوں میں ہر مہینے میں کوئی نہ کوئی بدعت جو ہے وہ اہل بدعت نے جاری کر رکھی ہے، کسی مہینے کو متبرک اور کسی مہینے کو غیر متبرک، کسی مہینے کو منحوس اور کسی مہینے کو مبارک۔ اس قسم کی فضولیات کا تعلق دین متین سے نہیں ہے۔ محرم طلوع ہوا تو قبرستان آباد ہو گئے، لپائی ہو رہی ہے، پھول چڑھائے جا رہے ہیں، پانی پھینکا جا رہا ہے، اور وہاں کھجوروں کے پتے ڈالے جا رہے ہیں، اس کا کوئی وجود نہیں ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں ایک مرتبہ گزرتے ہوئے کہ ایک قبرستان سے گزر ہوا، فرمایا جلدی کرو کھجور کے پتے توڑ کے لاؤ، ان 2 قبروں پہ رکھ دو، ان کو عذاب ہو رہا ہے۔ اور سبزہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، ویسے تو ہر چیز ذکر کرتی ہے، قرآن کہتا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ۔ اس کی تسبیح اور تقدیس ہم سمجھ نہیں سکتے، کرتی ہر ذرہ ذرہ خدا کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے، اس کا ذکر کرتا ہے، ہم ان کا ذکر نہیں سمجھ سکتے۔ جس قالین پہ آپ بیٹھے ہیں یہ بھی خدا کی حمد و ثنا میں، جس 4 دیواری کے اندر بیٹھے ایک ایک چیز اس کی حمد و ثنا کر رہی ہے خداوند قدوس کی۔ حجر و شجر، پانی، مٹی، خشکی، حیوانات، طیور، سب اللہ کے ذکر میں مشغول ہیں، ہم ان کی ذکر کی کیفیت کو، زبان کو سمجھ نہیں سکتے۔ تو یہ ایک واقعہ ہے، اس واقعے کو سند بنا کے محرم کے مہینے میں قبروں پر جا کر یہ پھول چڑھانے اور سبزہ رکھنا یہ سنت نہیں ہے، بدعت ہے۔ سارا سال میں پھر چھٹی، پھر سارا سال میں قبر بوسیدہ نہیں ہوتی، پھر سارے سال میں قبرستان میں جانا جو ہے منع ہو گیا۔ جیسے ہمارے یہاں 40 دن کے بعد پھر چھٹی کر لیتے ہیں، ساری برادری کو بلایا، دیگیں چڑھائیں، کھلایا پلایا، اور برادری نے نیوزرا دیا بھائی تو میرے باپ کے مرنے پہ آیا تھا، اب میں تیرے باپ کے مرنے پہ آیا ہوں، میں نے وہاں پلاؤ کھلایا تھا، یہ دیہاتوں میں چلتا ہے، میں تینوں حلوہ کھوایا جیسی گھیو دا ہوں تو ککڑ کھوا دیسی۔ یہ نیوزرا ہے، جیسے شادیوں میں نیوزرا ہے ایسے موت پر بھی نیوزرا ہے، پیدائش پر بھی نیوزرا، اور یہ نیوزرا حرام ہے، یہ سودی کاروبار ہے۔ میں 50 روپے دے کے آؤں، جب واپس آتا ہے میرے پاس کوئی میری خوشی میں تو میں کہتا ہوں 50 تو میرے والے واپس آئے، بڑھوتی تو نے کیا دیا، اوپر دے 50 اور، اس کے بغیر قبول نہیں کرتے، اور یہ حرام، یہی سود ہے، یہ سور کی بوٹی ہے جو وصول کرتے ہیں، یہ برادریوں میں چلتا ہے، جن برادریوں میں یہ رواج موجود ہے ان کو چاہیے اسے توبہ کریں۔ دین نے اس کا متبادل بتایا کہ ہدیہ دو، تحادو و تحابو، ایک دوسرے کو ہدیہ دیتے دیتے رہو، اس سے محبت بڑھے گی، اور اس نیوزرے سے محبت نہیں بڑھتی، نفرت پیدا ہوتی ہے۔ کہتے مصیبت آ گئی، وہ شادی ہے، وہ 1000 دے گیا تو میں 1500 دیتا تو گزارا نہیں ہونا، فکر پڑ گیا۔ اور اگر سنت پہ عمل کیا تو 1 رومال بھی دے دیا یا 10 روپے بھی دے دیے تو جان چھوٹ گئی، ثواب کا ثواب اور تانے سے بچ گیا۔ اسی طریقے سے رجب کے مہینے میں کنڈے شریف ہیں، اب تو خاصی پٹائی ہر طرف سے شروع ہو گئی۔ پہلے ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں جو تھیں نا وہ اندھیرے میں پکاتی تھیں اور چارپائی کے نیچے رکھتی تھی، کہتی تھی دروازہ نہ کھولنا، اندھیرے میں کھلانا ہے اس کو، امام جعفر کی نیاز ہے۔ حالانکہ یہ امیر بینائی ملعون نے
سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی یوم وفات پر خوشی کے طور پر یہ رجب کی رسم ایجاد کی، اور جب سیدنا معاویہ کا انتقال ہوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو یہودی نے ہی سیدنا حسین کو پیغام بھیجا تھا کہ حسین تجھ کو مبارک ہو، معاویہ مر گیا ہے۔ ایک سبائی نے سیدنا حسین کو پیغام بھیجا کہ تجھے مبارک ہو، معاویہ مر گیا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اس قسم کی بدعات ہر مہینے میں ہیں۔ اس ماہ سفر کے مہینے میں سب سے بڑی بدعت یہ ہے کہ ہر چھوٹا بڑا تاجر، گھر والی عورتیں، باہر والی عورتیں کہہ رہی اے مہینہ خالی ہے، اس کچھ نہیں لبڑا، یہ مہینہ خالی ہے، اس میں کچھ نہیں ملنا، دکان پہ کچھ نہیں آنا، مقدر خراب ہو جاتے ہیں، بدل جاتے ہیں، تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے اور اتنا بڑا گناہ ہے اس پر یقین کرنا کہ یہ سفر کا مہینہ خالی ہے، اس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اب میں چند باتیں جو حدیث پاک میں آتی ہیں وہ آپ سے عرض کرتا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو اہل لغت نے لکھا ہے کہ اس کا سفر رکھنے کا سبب کیا ہے، اس مہینے کو سفر کیوں رکھا گیا ہے، اس کا نام سفر کیوں رکھا گیا ہے۔ کہتے ہیں کہ محرم میں جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرمت والا مہینہ بنایا ہے، 4 مہینے ایسے جن کو میرے اللہ نے حرمت والا خود فرمایا ہے، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ اس کے حرمت والے مہینے ذی قعدہ، ذو الحجہ، محرم اور رجب، یہ 4 مہینے عظمت والے حرمت والے ہیں۔ اس کی وجہ یہ بیان کی گئی کہ اس حرمت والے مہینوں میں عرب لوگ جو برسوں سے لڑائی میں مشغول ہوتے تھے وہ جنگیں بھی ختم کر دیتے تھے، آپس کے اختلافات بھی ختم کر دیتے تھے، جنگ نہیں کر ہتھیار ڈال دیتے تھے۔ محرم حرمت والا مہینہ، اور یہ اشہر حج بھی کہلاتے ہیں، رجب کے علاوہ ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم یہ حج والے ماہ بھی کہلاتے ہیں۔ اسی طرح سفر کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ اس کا معنی تو خالی ہے، کہ یہ معنی اس کا سفر کا خالی ہے، صاد پر زبر، فا پر زبر، را مجزوم، لیکن وجہ یہ ہے کہ محرم کے مہینے میں لوگوں نے جو گھروں کو آباد کر لیا تھا، جنگیں ختم کر دی تھی، بعض لوگ اس کے تقدس کی بنیاد پر تجارتی سفر بھی ختم کر دیتے تھے، تجارتی سفر بھی نہیں کرتے تھے۔ تو اس مہینے سفر میں وہ اپنے گھروں کو خالی کر دیتے تھے، سفروں پہ نکل جاتے تھے، تجارت پہ نکل جاتے تھے، اور جو جنگی جنون میں مبتلا ہوتے تھے وہ جنگوں کے لیے پھر تیاری کر کے باہر نکل جاتے تھے، ان کے گھر خالی ہو جاتے تھے، اس لیے اس کو سفر کہا گیا کہ گھر ان کے خالی ہو گئے، پہلے بھرے ہوئے تھے محرم کی وجہ سے، اب وہ گھر خالی ہو گئے، گھروں کو خالی چھوڑ کر اپنے اپنے کاموں میں چلے گئے۔ یہ وجہ تسمیہ بیان کی ہے سفر کی۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو گھر اللہ کی کتاب سے خالی ہے وہ سفر ہے۔ لفظ سفر کئی جگہ استعمال ہوا ہے، صرف اسی مہینے پر نہیں۔ کس اعتبار سے خالی؟ تلاوت کے اعتبار سے خالی، اعمال کے اعتبار سے خالی، اتباع کے اعتبار سے خالی، قرآن ہے ہی نہیں، اور قرآن کا وجود گھر میں نہیں ہے۔ اس کا مشاہدہ تو آج کثرت سے ہو رہا نا، کہ پہلے کثرت سے صبح سویرے گھروں سے قرآن پاک کی آواز آتی تھی، اب صبح سویرے سبحان اللہ راگ الاپتے ہیں۔ راگ ہندو مذہب میں عبادت ہے، صبح وہ بھجن گاتے ہیں صبح صبح اٹھ کے، ان کے ہاں یہ عبادت ہے، ریاض کرتے ہیں، بھجن گاتے ہیں ہندو لوگ۔ مسلمانوں کے ہاں یہ راگ بھجن یہ تو عبادت میں شامل نہیں، لیکن آج کل اول تو اٹھتے ہی ماشاءاللہ 10-11 بجے ہیں، اور اٹھتے ہی پھر کہتے ہیں سوئچ آن کرو جناب، ٹیلی ویژن کا سوئچ آن کرو، کیا ہو رہا ہے؟ سب سے پہلے اس کی اجازت کرتے ہیں، پھر کوئی اچھا سا میوزک لگا دیتے ہیں جو جس کو کہہ رہے اس کے سننے سے طبیعت میں فرحت پیدا ہوتی ہے، وہ جو تھکاوٹ ہے رات سونے کی وہ دور ہو جاتی ہے۔ وہ ایک مرتبہ حنیف راہ میں گورنر تھا، تو اس نے کہا یہ موسیقی جو ہے نا یہ روح کی غذا ہے، تو بھائی طاہر محسن صاحب نے یہاں فرمایا جیسی روح ویسی غذا،
تیری روح ایسی ہے تو غذائی وہی ملے گی۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ گھر خالی ہے جس گھر میں کسی اعتبار سے کوئی قرآن نہیں، قرآن کا وجود نہیں ہے، نہ عمل میں ہے، نہ علم میں ہے، نہ پڑھنے میں ہے، نہ سننے میں ہے، نہ رکھنے میں ہے، وہ گھر خالی ہے۔ اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام بھی ارشاد فرمایا کہ وہ دل بھی خالی ہے، ویران مکان کی طرح ہے جس دل میں قرآن کا کوئی حصہ موجود نہیں ہے، اس کو بھی خالی کہا گیا۔ تو سفر کے خالی ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ اس میں کچھ بھی نہیں ہے، نماز پڑھنے کا فائدہ نہیں ہے، روزہ رکھنے کا فائدہ نہیں ہے، تلاوت کا فائدہ نہیں ہے، خالی ہے، تجارت کا فائدہ نہیں ہے، کچھ نفع بھی نہیں ہوگا۔ یہ جوتشی اور یہ رملی، یہ نجومی، یہ جفری، اس قسم کی واہی تباہی وہی لوگ مارتے ہیں جن کا اعتقاد خدا رسول سے ہٹ کر ستاروں پر، اعداد پر، جفر پر، نجوم پر موجود ہے۔ وہ اس قسم کے اعتقاد والے اس قسم کی باتیں چھوڑتے ہیں، فلاں دن منحوس ہے، فلاں مبارک ہے، فلاں ساعت منحوس ہے، فلاں ساعت مبارک ہے۔ میرے اللہ نے کسی ساعت کو نامبارک نہیں فرمایا، ساعتیں سب مبارک ہیں، دن سب مبارک ہیں، مہینے سب مبارک ہیں۔ فضیلت ہے، کسی میں زیادہ برکت ہے، کسی میں تھوڑی برکت ہے، برکت سے خالی کوئی نہیں ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ گھر خالی ہے جس گھر میں قرآن کسی حیثیت سے بھی نہیں ہے، اور وہ دل بھی ویران مکان، لفظ وہ دل ویران مکان کی طرح ہے جس دل میں قرآن کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سفرۃ فی سبیل اللہ خیر من حمل زحم النعم، کہ اللہ کی راہ میں خالی پیٹ رہنا سرخ اونٹ خیرات کرنے سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ اس کو بھی سفر کہا گیا، خالی پیٹ کو۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جب میرا بندہ میرے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے تو مجھے حیا آتی ہے کہ اس کے ہاتھ کو صفرا خالی چھوڑ دوں، اس کے ہاتھ کو نہ بھروں۔ تو یہاں بھی لفظ سفر استعمال ہو گیا۔ اور ایک سفر کا معنی یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں نے محرم کو ذکر اذکار سے معمور کیا تھا، اب سفر کو اعمال سے خالی نہ چھوڑو، اس میں بھی اعمال کثرت سے کرتے رہو تاکہ وہ محرم کا معاملہ جاری رہے۔ جیسے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ طیبہ میں تشریف لائے تو پوچھا بھی تم یہود نے اور مسلمانوں نے روزہ رکھا ہوا تھا، ہمارے یہود تم روزہ کیوں رکھتے ہو؟ عرض کیا اس لیے رکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو میرے اللہ نے اس دن میں فرعون کے ظلم و ستم سے نجات عطا فرمائی تھی، ہم یہ یوم تشکر کے طور پر روزہ رکھتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا اس کا زیادہ مستحق تو میں ہوں، میں روزہ رکھوں گا، لیکن خالف الیہود، مسلمانوں سے فرمایا یہود کی مخالفت کرو، وہ ایک رکھتے تم دو رکھو، یا 9-10 کر لو یا 10-11 کر لو۔ اور فرمایا کہ میرے اللہ سے مجھے قوی امید ہے کہ جو آدمی اس مہینے میں روزہ رکھے اللہ اس کے پچھلے سال کے بھی گناہوں کو معاف فرما دیں گے، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس کا علماء فرماتے ہیں کہ ایک سفر کا معنی یہ بھی ہے کہ اس مہینے کو اعمال سے خالی نہ کرو۔ اور پھر یہ مہینہ منحوس ہے، یہ بدشگونی لینی، بدفعلی لینی اور ستاروں کے اثرات کو حیثیت دینا، یہ بھی بدعت ہے۔ ستارہ خود مخلوق ہے، ایام خود مخلوق ہیں، ساعات خود مخلوق ہیں، یہ مخلوق کو کیا نقصان پہنچا سکتی ہے؟ ان ساعات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی ایسی تاثیر نہیں رکھی جس سے انسان کی بدعمالی وجود میں آ جائے۔ حرام کاری کرنے سے نحوست نہیں پیدا ہوتی، شراب پینے سے نحوست پیدا نہیں ہوتی، کسی کو ناجائز قتل کرنے سے نحوست پیدا نہیں ہوتی، سود کھانے سے نحوست پیدا نہیں ہوتی، نماز چھوڑنے سے نحوست پیدا نہیں ہوتی، یعنی بدعمالیوں سے نحوست پیدا نہیں ہوگی، سفر کے مہینے سے نحوست پیدا ہو گئی۔ بدعمالیوں سے نحوست پیدا ہوتی ہے، اچھے اعمال سے برکت ملتی ہے، تھوڑے ہوں یا زیادہ۔ ایک صحابی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر، یا رسول اللہ برکت نہیں ہے گھر میں۔ فرمایا تم گھر میں آیت الکرسی کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ تو عمل کے چھوڑنے سے بے برکتی ہوئی، عمل کرنے سے برکت ہو گئی۔ تو برکت ہے اعمال سے اور نحوست ہے بدعمالیوں سے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر ساری امت جمع ہو جائے اور مل کر کسی کو نفع پہنچانا چاہے اور میرے اللہ اس کو نفع نہ پہنچانا چاہیں تو اس کو نفع نہیں مل سکتا. اور پھر فرمایا اگر پوری امت، یہ الفاظ حدیث کے، پوری امت اگر جمع ہو جائے اس بات پر کہ کسی کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں تو میرے اللہ اس کو نقصان سے بچانا چاہے تو اس کو نقصان کو نہیں دے سکتا. اور آگے عجیب بات ارشاد فرمایا اس لیے کہ قضاء و قدر کا قلم اب خشک ہو گیا ہے. قضاء و قدر کا قلم اب خشک ہو گیا، فیصلے میرے اللہ نے کر دیے ہیں، اب فیصلے نئے نہیں ہوں گے، پچھلے فیصلے تبدیل نہیں ہوں گے. پھر بعض ساتھی یوں ارشاد فرما دیتے ہیں جی، وہ کہتے ہیں جی مقدر دعاؤں سے ٹل جاتا ہے، نکاح کیا وہ بدل جاتی ہیں تقدیریں. جی ہاں، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں. مختصر وقت میں تھوڑی سی بات. حدیث پاک میں آتا ہے کہ مقدرات دو قسم کے ہیں. ایک وہ ہیں جو فیصلے میرے اللہ نے اٹل کر دیے ہیں، وہ تو لا یتغیر ولا یتبدل، نہ وہ متغیر ہوں گے نہ تبدیل ہوں گے. اور بعض معاملات کو اللہ نے معلق کر دیا ہے کہ یہ ایسا کرے گا تو ایسا ہو جائے گا، ایسا کرے گا تو ایسا ہو جائے گا. اب کس کو پتا ہے کہ اٹل فیصلے کون سے ہیں اور معلق فیصلے کون سے ہیں؟ کسی کے علم میں تو نہیں ہے. اب ہمارے ذمہ یہ کہ ہم وہ کام کرتے جائیں جو اللہ اس کے رسول نے فرمایا، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. وہ کام کرتے جاؤ، دعائیں مانگتے جاؤ، مصیبتیں ٹلتی جائیں گی، برکتیں ملتی جائیں گی، اور جب موت آنی ہے تو وہ آ کے رہے گی، وہ نہیں ٹل سکتی، برکتیں ملیں گی. اب کیا پتا کہ اللہ پاک نے کس عمل کی بنیاد پر معلق رکھا تھا اور عمر میں اضافہ کر دیا، اور وہ اضافہ جو ہے وہ مقدر میں لکھا ہوا تھا کہ یہ عمل کرے گا تو اضافہ کر دیں گے، عمل کرے گا تو یہ مصیبت ٹال دیں گے، عمل کرے گا تو یہ حاجت پوری ہو جائے گی. علم کسی کو نہیں، لیکن اس میں عمل کرنے کا حکم موجود ہے کہ کرتے رہو. ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. ہمارے تمام کاموں میں نجات کا سبب اور بنیادی بات اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں موجود ہے. اللہ جل شانہ میں بدعات سے محفوظ فرماویں. اور سب سے بڑا نقصان بدعت کا یہ ہوتا ہے کہ آدمی اس کو نیکی سمجھ کے کرتا ہے لیکن اس کو اس کا ثواب نہیں ملتا. ایک ثواب نہیں ملتا، دوسرا توبہ کی توفیق نہیں ہوتی. یہ سب سے بڑی لعنت ہے خدا کی طرف سے اس بدعتی پر کہ اس کو توبہ کی توفیق نہیں ہوتی. اللہ ہمیں اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کامل اتباع نصیب فرمائے. مختصر دعا، اس کے بعد کھانا اور نماز معمول سے ہٹ کے ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم. اللہم اغفر لنا ولجمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک. اللہم مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک وطاعت حبیبک. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتك من القوم الكافرین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه اجمعين. آمين برحمتك يا ارحم الراحمين.